بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون صحابیاں ہیں جنہیں ان کی کاروباری ذہانت کی بدولت اسلام کی پہلی مارکیٹ کمشنر مقرر کیا گیا، ایسے وقت میں کہ جب مکہ میں صرف 20-25 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ ان کا اصل نام تو لیلا تھا، مگر اس زمانے کے علم طب کے مطابق جڑی بوٹیوں سے ایسا کارگر علاج کرتی کہ شفا کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ مکہ میں قریش کے عدی قبیلے سے تعلق تھا اور عبداللہ ابن عبد شمس اور فاطمہ بنت وہب کی بیٹی تھیں۔ حسمہ ابن حذیفہ سے شادی ہوئی، مکہ ہی میں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے تھیں، سو وہ تمام سختیاں بھی برداشت کی جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑی تھیں۔ ان دنوں علم سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی یعنی سینہ بہ سینہ ہوتا تھا، ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضرت شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ احمد بن جابر بلادوری کی کتاب فتوح البلدان میں دور نبوی کے مختلف اصحاب اور صحابیات کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دی اوریجنز آف اسلامک اسٹیٹ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا شاندار خطاط بھی تھیں۔ ترکی میں چھپنے والی کتاب خواتین خطاط ماضی اور حال سے علم ہوتا ہے کہ انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والے اولین شاگردوں میں پیغمبر اسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذہین خاتون تھیں اور اسلام لانے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے شروع کے افراد میں شامل تھیں۔ شیخ محمد بن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کے ترجمے میں لکھا ہے، جو مدینہ کی خواتین کے عنوان سے شائع ہوا۔ مدینہ میں انہیں مسجد نبوی اور مدینہ کے بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان بن حسمہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملنے بھی جاتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران شفا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے دین کے بارے میں سوالات پوچھتیں، چونکہ وہ باقاعدہ مسجد بھی جاتی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب سوالات کرتی تھیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی عالمہ بھی بن گئیں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا سے کل 12 احادیث مروی ہیں۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا ابتدائی اسلامی معاشرہ میں سب سے زیادہ علم والی اور قابل احترام خواتین میں سے ایک تھیں۔ ملیشیا کے معروف عالم دین جمال بداوی نے اپنی کتاب رسول اللہ کے دور میں خواتین کا کردار اس میں لکھا ہے کہ شفا اسلامی قوانین تجارت اور مالیات کی ماہر تھیں اور انہیں مدینے کے بازار کی باضابطہ مبصر نظر رکھنے والا مقرر کیا گیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جس نے بھی مدینہ کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مستقل مشورہ ضرور کیا اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی رہی۔ جیسے جیسے مدینہ کا معاشرہ ترقی کرتا گیا اور آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ کا قضاء السوق بازار کے نظم کا ذمہ دار اور قضاء الحسبہ احتساب کرنے والا یا محتسب کی ذمہ داریاں سونپیں۔ تب کی عرب دنیا میں روایتی اعتبار سے خواتین کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام آنے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول نے خواتین
ہند کی عظمت کی جو سطح متعین کی۔ اس کے بعد مکہ والے فرمایا کرتے، اسلام سے پہلے ہم عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کی جو عزت اور تکریم دی، اس کے بعد ہم بہت سے معاملات میں خواتین کی رائے بھی لیتے اور انہیں عزت اور وقار بھی وہی مقام دیا گیا جو مردوں کو حاصل تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ تاجروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خاص لین دین کی قانونی حیثیت کے بارے میں کوئی شبہ ہو تو وہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیں۔ بازار کی منتظم یا کمشنر کے طور پر شفا جائز تجارت کو یقینی بنانے اور دھوکہ روکنے کی ذمہ دار تھیں۔ وہ دیانتداری سے انصاف کا نفاذ کرتی رہیں۔ وہ یقینی بناتی کہ سامان کی منصفانہ تجارت ہو، قیمتیں مناسب ہوں اور یہ کہ تاجر اخلاقی کاروباری طریقوں کی پیروی کریں۔ یوان ریڈلی نے اپنے مضمون اقتصادی سرگرمیوں میں مسلم خواتین کی شرکت ایک نقطہ نظر میں لکھا ہے کہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا ایک قانونی ماہر اور جج کے طور پر جانی جاتی تھیں اور تنازعات کو بہترین طریقے سے حل کیا کرتی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا کا تقرر انتہائی کامیاب رہا، جس کے بعد باضابطہ طور پر مکہ میں بھی ایک خاتون سمرہ بنت نحیق کو مارکیٹ کنٹرولر مقرر کیا گیا۔ احتساب جج کے طور پر وہ افراد کے درمیان تنازعات حل کرتی اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی قانون اور فقہ میں انتہائی ماہر تھیں اور وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اسلامی قانون سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مورخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ کس طرح شفا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے اپنے علم کا استعمال کیا۔ نکولس ایس ہاپکنز اور سعد الدین ابراہیم کی عدالت میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین تاریخی اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو اسلامی قانون، لوگوں کے عام معاشرتی مسائل اور دین کے بارے میں ان کا گہرا علم تھا۔ وہ مشورہ چاہنے والوں کو اپنی دانش مندی سے بصیرت انگیز رہنمائی فراہم کیا کرتی، گو کہ آج کی زبان میں وہ ایک ماہر کونسلر یا تھراپسٹ بھی تھیں۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ مجموعی طور پر شفا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمت، علم و حکمت، دانشمندی اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے اہم معاشرتی کردار کا ثبوت ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین ہر قسم کے علوم اور اپنی تربیت سے بہت دور ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے آدھی آبادی کے ایک عضو کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جب یہی خواتین بیویاں بنتی ہیں، پھر مائیں بنتی ہیں، تو ان کے اندر اتنی بصیرت اور گہرائی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کی زمانے کے ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت میں فعال کردار ادا کر سکیں اور اس سے بھی پہلے اپنے گھر اور رشتوں کی حکمت اور دانشمندی کے ساتھ نبھا سکیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ایسی مائیں ہی تیار نہیں کر رہے تو مختلف شعبہ جات میں امت مسلمہ کی قیادت کا تیار ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف شفا رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی خواتین موجود ہیں جن کا علم و فضل مسلمہ تھا اور مختلف شعبے میں مہارت زمانے میں سب تھی۔ شفا رضی اللہ تعالی عنہا تو ان میں سے صرف ایک ہیں۔